تصريف الأحوال وتخفيف الأثقال والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. آج کا ہمارا سبق 23واں پارہ ہے. 23ویں پارے میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں ان کو ہم زیر بحث لائیں گے. 23ویں پارے میں سورہ یاسین، سورہ الصافات اور سورہ صاد ہے اور سورۃ الزمر کا کچھ حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ نبی جو ہیں وہ دعوت دینے کے لیے آئے، لوگوں نے بات کو ٹکرا دیا. ایک شخص نے لوگوں کو تبلیغ کیا. لوگوں راجل، ایک آدمی آیا دوڑتا ہوا شہر سے اور کہا کہ تم بات کیوں نہیں مانتے نبیوں کی؟ بات مانو، اس میں تمہارے ہی لیے فائدہ ہے. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، اور مجھے کیا ہے کہ میں عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس رب کی طرف ہم سب نے جانا ہے، اس رب نے ہمارا حساب لینا ہے، کیوں نہ ہم اس رب کی عبادت کریں. تو اس رب کی عبادت ضرور کرنی ہے ہم نے. آتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، دوسرا اس نے کہا کہ جب ہم کھاتے اللہ کا ہیں تو پھر شرک کیوں کریں. آتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنَ الرَّحْمَنَ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ، جب یہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیتے، ہمارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، تو ہم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کیوں کریں. اس نے کہا کہ ایک تو میں اپنے رب ہی کی عبادت کروں گا، اپنے رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو انعام عطا فرمایا اور کہا کہ لَدُخُلِ الْجَنَّةِ، جنت میں داخل ہو جا. پھر اس نے کہا یا لیت قومی یعلمون، اے اللہ کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ اس نے اچھے کام کیے تھے اور اس وجہ سے ان کو اللہ نے جنت عطا فرمائی ہے. اب کوئی اچھے کام کرے گا تو اس کے لیے جنت ہے، جو برے کام کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے. تو رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ جنت کے حصول کا مہینہ ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. 51 اور 52 نمبر آیت میں سورہ یاسین کی میلہ فرماتے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا. سور کیا ہے؟ ایک آلہ ہے. قیامت والے دن جب قیامت قریب ہوگی، فرشتہ اس کے اندر زوردار آواز لگائے گا. اس زوردار آواز سے اتنی چیخ ہوگی زبردست، لوگوں کو موت آ جائے گی. پھر دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ دوبارہ اٹھ پڑیں گے. تو سور 2 دفعہ پھونکا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں جب پھونکا جائے گا فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، وہ اپنے رب کی طرف سارے لوگ بھاگ رہے ہوں گے. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا، کہیں گے لوگ یا آپ لوگ جو ہے نا قریب قریب آ کے بیٹھے. فہیم، اب وہاں ثواب زیادہ نہیں ملے گا، یہاں ثواب زیادہ ملے گا. شیخ صاحب تسی اگر ممکن ہے تو اتنے آ جاؤ، ٹھیک ہے، آ کے لاؤ، قریب آ جائیں گے. دیکھیں، اور آپ دونوں بھی ادھر آئیں، ادھر آئیں بیٹا، چیئرز لے آئیں نا اور یہاں آ جائیں. آپ لوگ بھی قریب قریب آ جائیں اور دیکھیں. جی قریب قریب ہو کے بیٹھے. قیامت کا منظر اللہ بیان کر رہے ہیں. ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم جمیع الذین محضرون. یہ قیامت جو ہے ایک چیخ کا نام ہے.
اور یہ قائم ہوگی اچانک، سارے کے سارے لوگ حاضر ہو جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، شَيْءٌ تھوڑا سا، بالکل بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو عمل کرتے تھے اسی کی جزا ملے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو دنیا ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، جو ہم یہاں بوئیں گے، کاشت کریں گے، وہی کاٹیں گے۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، جنت والے جو ہیں وہ اپنے شغل میں، یعنی جو ان کا جی چاہے گا ان کو وہاں ملے گا۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں وہاں ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ اور مجرموں کو کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرم لوگو تم علیحدہ ہو جاؤ۔ قیامت کا منظر جو ہے دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حوسبا، جس کا حساب کیا جائے، جس سے پوچھ لیا گیا یہ تو نے کام کیوں کیا، تو وہ تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ تو نبی کانپ رہے ہوں گے جس دن، عام انسان کا کیا حال ہوگا۔ تو قیامت کا منظر جو ہے بڑا ہی سخت ہے، تو اس سے ہمیں اسی لیے قیامت کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے ایسے اعمال ہمیں قرآن کو سمجھ کے کرنے چاہیے کہ قیامت والے دن سکھ ہو۔ قیامت والے دن جو حوض کوثر کا جام پیے گا اس کو 50,000 سال کا ایک دن ہے قیامت کا، اس میں اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اور جس کو عرش کا سایہ ملے گا صرف اسی کو کے لیے سایہ ہوگا، دوسرے کے لیے سایہ نہیں ہوگا۔ 7 بندوں کو اللہ کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ایک وہ نوجوان جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، اسی طرح قاضی جو ہے عدل کرنے والا قاضی، ایک وہ نوجوان مرد جس کو کوئی عورت گناہ کی دعوت دیتی ہے وہ کہتا ہے میں انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور ایک وہ شخص جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے اور اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ حاضی جہنم الذی کنتم توعدون، 63 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، جو تم مانتے نہیں تھے۔ یہاں ہمیں ایک بات سمجھنی ہے کہ چور ڈاکو اگر ہمیں دھمکی دیتا ہے تو ہم راستہ بدل لیتے ہیں، اسی طرح انسان کو بڑا یقین ہوتا ہے، ویسے ہی کوئی دھمکی دے دے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو قرآن کی آیات ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو اس کے اوپر ہمیں یقین کیوں نہیں آتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کا مسئلہ ہے، ایمان ہمارا کمزور ہے۔ تو ایمان کو جب مضبوط کریں گے پھر اللہ کی باتوں کے اوپر ہمیں یقین بھی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اصلوہا، اس جہنم میں تم داخل ہو جاؤ، بما کنتم تکفرون، جو تم کرتے تھے۔ الیوم نختم علی افواہہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن ہم ان کے منہوں کے اوپر مہر لگا دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ بول بول کے گواہی دیں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ٹانگیں جو ہیں وہ گواہی دیں گی کہ ہم کون کون سے گناہ کرتی تھیں، ہاتھ بول کے کہیں گے کہ ہم کون سے گناہ کرتے تھے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو وہ کمائیاں کرتے تھے۔ اور اللہ فرماتے ہیں لَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مسح کر دیں، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، تو کیسے یہ دیکھیں گے۔ اگر ہم چاہیں لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، جہاں ہیں ہم ان کو وہیں زمین میں دنسا دیں، فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، چلنے کی طاقت نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پہ فرمایا اگر اللہ چاہے تو کوئی بھی گناہ نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اختیار دیا ہے، چاہے تو نیک بن جا چاہے گنہگار بن جا۔ اگر رحمان کی پیروی کرے گا تو پھر جنت ہے، اگر شیطان کی پیروی کرے گا پھر جہنم ہے۔ اس بات کو ہمیں خوب سمجھ لینا چاہیے اور عقیدہ یہ بنا لینا چاہیے تاکہ ہمیں یقین آ جائے، تاکہ ہم عمل کریں۔ فَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 76 نمبر آیت میں سورہ یاسین، آپ کو ان کی باتیں غمگین نہ کرے۔
اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، ہمیں سب پتہ ہے جو آپ کو باتیں کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ سورۃ الصافات اللہ تعالیٰ 13 سے لے کے 21 نمبر آیت میں جو موضوع اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، حد سے بڑے ہوئے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے وہ نصیحت نہیں لیتے۔ اس کو سمجھیے گا، کیا ایسا ہمارا معاملہ تو نہیں ہے کہ ہمیں کوئی نصیحت کرتا ہے اور کان کے اوپر جوں تک نہیں رینگتی، مطلب اس کا اثر ہی نہیں لیتے؟ خصوصی طور پہ قرآن کی نصیحت، وَإِذَا ذُكِّرُوا، جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، لا یذکرون، نصیحت نہیں پکڑتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً یَسْتَسْخِرُونَ، جب آیات کو دیکھتے ہیں مذاق کرتے ہیں، شغل کرتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اللہ تعالیٰ یہاں کافروں کی بات بیان کر رہے ہیں کہ ان کا عقیدہ نہیں ہے کہ ہم مرنے کے بعد جئیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ اب آباؤنا الاولون، کیا ہمارے آباء و اجداد کو بھی اٹھایا جائے گا؟ قل، کہہ دیجئے نعم، جی ہاں، وانتم داخرون، اور تم ذلیل ہو کہ تمہیں اٹھایا جائے گا۔ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، یہ ایک ڈانٹ ہوگی، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا، سور پھونکا جائے گا، اچانک لوگ قبروں سے اٹھ کے بھاگ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، وَاحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، ان لوگوں کو اکٹھا کرو جو ظالم تھے اور ان کی بیویوں کو، وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، ان کو بھی اکٹھا کر لو اللہ کے علاوہ جن کی یہ عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں بہت سارے نبیوں کا ذکر کیا اور یہاں ذکر کیا کہ کس کس نبی پہ کیسے کیسے عذاب آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں نا، ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم اجعلنا فی عبادک المخلصین۔ اللہ تعالیٰ کے جو مخلص بندے ہیں ان کے لیے بڑے انعامات ہیں۔ مخلص کون ہوتا ہے؟ جو خالص اللہ کے لیے جیتا ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ قل، کہہ دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا نماز پڑھنا، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ ایسا بندہ ہوتا ہے مخلص۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے مخلص بندے ہیں ان کو عذاب سے محفوظ کیا جائے گا، ان کو پریشانی نہیں ہوں گی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے بننے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ رمضان مبارک جو ہے یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، اس میں اخلاص لے کے آئیں۔ اخلاص ہوگا تو عمل قبول ہوگا، اگر اخلاص نہیں ہوگا تو عمل قبول نہیں ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ 100 اونٹ قربان کر دیتا ہے لیکن اس کی نیت درست نہیں ہے، ایک بال کا بھی ثواب نہیں ہوگا بلکہ الٹا گناہ ہوگا، یہ کسی کو دکھانے کے لیے کیا تھا۔ اور اگر ایک شخص جو ہے صرف سبحان اللہ کہہ دیتا ہے، نیت خالص ہے، راستے سے پتھر ہٹا دیتا ہے، بہت بڑی نیکی ہے، کیوں؟ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ تو اسلام کی ڈیمانڈ ہم سے یہ ہے، اخلاص، خالصتاً اللہ کے لیے جینا ہے۔ تو جو خلوص نہیں لے کے آتے، جن کے اندر اخلاص نہیں ہوتا ان کا عمل مقبول نہیں ہے۔ 61 اور 62 نمبر آیت میں سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ذکر کیا ڈیٹیل کہ جنتیوں کو جو ہے جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جس کو جنت مل گئی اس کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اس مقصد کے لیے لوگوں کو چاہیے کہ عمل کریں۔ لِمِثْلِ هَذَا، اس کے لیے فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے اس جنت کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں لوگوں سے، سمجھدار لوگوں سے، عقل والے لوگوں سے اللہ پوچھتے ہیں اَذَالِكَ خَيْرٌ، کیا یہ جنت بہتر ہے؟
نزولن جو مہمانی ہوگی رب کی طرف سے. دنیا جہاں کے لوگوں، یہ عقل مند لوگوں، اللہ کے سوال کا جواب دو کہ کیا خیر النزول، کیا یہ جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے جو اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، ہم شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت جو ہے وہ بہتر ہے. زقوم کا درخت کیا ہے؟ وہ جہنم میں ایک ایسا درخت ہے جو آگ سے پیدا ہوتا ہے. آگ جل رہی ہے، آگ سے ہی پیدا ہوتا ہے، اور اتنا زہریلا درخت ہے، اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں آ جائے تو دنیا کے سارے کھانے زہریلے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں، مزے کے کھانا کھانا چاہتے ہو کہ تھوہر کا درخت کھانا چاہتے ہو؟ وہاں طرح طرح کے مشروبات پینے چاہتے ہو یا جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والی پینا چاہتے ہو؟ اگر طرح طرح کے مشروبات پینا چاہتے ہو، من چاہی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، پھر تقوی اختیار کرو، پھر اللہ کی طرف آؤ، پھر قرآن کی طرف آؤ، پھر اپنی خواہش کے مطابق نہیں، اپنے اللہ کے مطابق جیو. اور اگر چاہتے ہو جہنم، اگر چاہتے ہو زقوم، اگر چاہتے ہو جہنمیوں کی پیپ، اگر جہنم میں جانا چاہتے ہو تو پھر اپنی مرضی کر لو. قرآن مجید کے اوپر اگر ہم غور کر لیں، ہمارے سارے شکوے شکایات دور ہو جاتے ہیں. اگر قرآن اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا واضح انداز میں پوچھ رہے ہیں، جنت کی باتوں کا ذکر کیا، اتنی ڈیٹیل سے ذکر کیا، پھر کہا کہ لوگوں کیا یہ جنت بہتر ہے کہ جہنم؟ تو جنت والے کام کیوں نہیں کرتے، جہنم والے کام کیوں کرتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، میں تمہیں جہنم سے پیچھے کھینچ کے لاتا ہوں، تم جاتے ہی جہنم میں ہو، مطلب جہنم میں جانے کی کوشش کرتے ہو، جہنم میں جانے والے اعمال کرتے ہو. اب دیکھیں جنت میں لے جانے والے اعمال مفت ہیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اللہ کو یاد کریں، اچھے انداز سے رہیں. اور جہنم کے معاملات جو ہیں وہ پیسے دینے پڑتے ہیں اور اس میں مشکلات بھی زیادہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ جگہ پہ یہ ذکر کیا کہ یہ لوگ جہنم کو خرید لیتے ہیں اور جنت کو مفت میں نہیں لیتے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ کون سی چیز بہتر ہے، اللہ کی مہمانی بہتر ہے یا زقوم بہتر ہے؟ اور یقیناً اللہ کی مہمانی بہتر ہے. تو پھر اللہ کی مہمانی حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے پھر عمل کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اس جیسے کام کے لیے سبقت لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پر فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ اور جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، اس میں مسابقہ کرو. السابقون السابقون، اللہ تعالیٰ نے اپنے جو ہے قیامت کے بعد 3 لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ 3 طرح کے گروہ ہوں گے. ایک ہوں گے السابقون السابقون، سبقت لے جانے والے، ان کا کیا عمدہ درجہ ہوگا. اور دوسرے ہوں گے اصحاب الیمین، جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی گناہ کم، لیکن جو مقربون ہے نا وہ سبقت لے جانے والے ہیں. نیکیوں میں سبقت، جب پتا چلا یہ نیکی ہو رہی ہے فوراً اس میں حصہ نہیں لیا. حدیث میں آیا کوئی بات، کوئی عمل آیا فوراً عمل کر لیا. قرآن میں کوئی آیت آئی عمل کرنے کے لیے فوراً عمل کر لیا. السابقون السابقون اولئک المقربون، یہ لوگ مقرب ہیں. تو ہمیں جنت میں جانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بارہا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جنت میں داخل کر دیا گیا، جہنم سے بچ گیا، فقد فاز فوزا عظیما، حقیقی کامیابی اسی کی ہے، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ جو زقوم کا درخت ہے یہ جہنم بھڑکتی ہوئی آگ سے نکلتا ہے. طلعوہا کانہ رؤوس الشیاطین، اس کے جو خوشے ہیں ایسے جیسے شیطان کا سر ہے. تو جہنمیوں کو وہی کھانا پڑے گا. پھر ثم ان لہم علیہا لشوبا من حمیم، کانٹے ہوں گے جو کھانے پڑیں گے، پھر ہماری ہی طرف لوٹ کر ان کو آنا. اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں الا عباد اللہ المخلصین، یہ سزائیں مخلص بندوں کے لیے نہیں ہیں. جو اللہ کے نیک بندے ہیں نا ان کے لیے سزائیں نہیں ہیں مخلص. تو ہمیں اللہ تعالیٰ یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دفعہ ذکر کیا کہ اللہ کے جو مخلص بندے ہیں ان کے لیے یہ سزائیں نہیں ہیں.
ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور بیٹے کا ذبح کرنے کا بیان ہے، آیت نمبر 101 سے لے کے اور 107 تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما، اللہ نے نیک بیٹا عطا فرما دیا۔ جب بیٹا جوانی کو پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ بیٹے کو ذبح کرو، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کریں جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا لیا اور ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، وَنَادَيْنَاهُ، اللہ کی طرف سے آواز آئی قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح نیک لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یونس علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں 139 سے لے کے 148 نمبر تک۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، کہا یونس علیہ السلام کو ذکر کریں ان کا جو ہے جب گئے اپنی قوم کو چھوڑ کے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، اور وہاں کشتی میں جب بیٹھے تھے تو کشتی والوں نے کہا کہ کون ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کے آیا ہے؟ انہوں نے جب قرآن نکالا تو یونس علیہ السلام کے نام آیا، دوبارہ نکالا پھر یونس علیہ السلام کے نام آیا، پھر دوبارہ نکالا پھر یونس علیہ السلام کے نام پورا آیا تو فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، حوت مچھلی، بہت بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ یہاں ایک بات کو سمجھیے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر یونس علیہ السلام تسبیح کرنے والے نہ ہوتے۔ اس کی دو تفسیریں ہیں، ایک یہ کہ ان کی عادت تھی، یعنی مچھلی کے پیٹ میں آنے سے پہلے تسبیح بیان کرتے تھے، اور دوسرا جب مچھلی کے پیٹ میں آ گئے تو پھر بھی تسبیح بیان کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ نے نجات دی۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر وہ تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو مچھلی کے پیٹ میں رہتے قیامت والے دن تک۔ مچھلی کے پیٹ سے ان کو آزادی نہ ملتی، اب آزادی کیوں مل گئی؟ کیونکہ وہ تسبیح بڑی کرتے تھے، مچھلی کے پیٹ میں آنے سے پہلے بھی تسبیح بیان کرتے تھے، اور جب مچھلی کے پیٹ میں آگے تو پھر بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ ہمیں ورد کرنا چاہیے، بہت زیادہ اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بارہا ذکر کیا ہے جب پریشانیاں زیادہ ہو جائیں تو اللہ کی تسبیح بیان کیا کریں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر، لیکن تسبیح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھ لیتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 کلمے ہیں، وزن میں بڑے وزنی ہیں، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بڑے ہی پسند ہیں۔ سبحان اللہ بولیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کی کثرت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس قوم کی طرف مبعوث کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دوبارہ یونس علیہ السلام کو 1000 لوگوں کی طرف، جو الی مئۃ الف، 100,000 یعنی 1,00,000 کے قریب عوام تھی، ان کی طرف دوبارہ۔ اب جو بستی والے تھے وہ انتظار کر رہے تھے اور بڑے پریشان تھے، جب یونس علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا کہ دوبارہ آگے ہیں، بڑے خوش ہوئے، تو پھر وہاں دوبارہ تبلیغ کرنے لگ گئے۔ یہاں ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل ارشاد فرمائی ہے یونس علیہ السلام کے حوالے سے۔ بعض لوگ بڑے جذباتی اور بڑے جلد باز ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہرگز بھی کوئی یہ نہ کہے کہ میں یونس علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ کیا کہہ جاتے ہیں نا لوگ کہ میں تو ایسے نہیں کرتا، یونس علیہ السلام نے غلطی کی میں نہیں کرتا۔ یہ بھی تکبر کی نشانی ہوتی ہے کہ انسان یہ کہے میں غلطی نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا یہاں ذکر کیا ہے۔ سورہ 7 جو ہے اس کے چند بیان ہیں وہ سمجھیے گا۔
سعد والقرآن ذی ذکر، اللہ فرماتے ہیں سعد قسم ہے قرآن کی، یہ ذکر والا ہے، لیکن لوگ جو ہیں اس کے اوپر غور نہیں کرتے۔ اب دیکھ لیں کتنا ہم قرآن پہ غور کرتے ہیں، کتنا ہم قرآن کو ٹائم دیتے ہیں، اس کو ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑی ہی عظمت والی کتاب ہے، بڑی ہی عظمت والی کتاب ہے، لیکن لوگ اس سے غافل ہیں۔ داؤد علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی آزمائش کی گئی، داؤد علیہ السلام کی، سلیمان علیہ السلام کی، ایوب علیہ السلام کی آزمائش کی گئی، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا، داؤد علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اب داؤد علیہ السلام نبی ہیں، سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، تو یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اگر ان سے جو ہے غلطی کا چانس ہے اور ہوئی، اللہ نے معاف کیا، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ نبیوں کی غلطی اور عام لوگوں کی غلطی میں فرق کیا ہے؟ جب نبی غلطی کرتے ہیں تو ان کی فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہو جاتی ہے، یا پھر فوراً ان کو پوچھ لیا جاتا ہے، ان کی اصلاح کر لی جاتی ہے۔ ہمیں جو ہے چونکہ وہی والا معاملہ نہیں ہے تو ہمیں اپنی اصلاح خود ہی کرنی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی، پھر جب انہوں نے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ سورۃ الزمر 3 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں نا غیروں کی، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں وسیلہ ڈالنے کے لیے۔ یہ مشرکین مکہ کی بات کی جا رہی ہے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم نہیں عبادت کرتے ان کی مگر اس لیے کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اب آج کے جو لوگ ہیں اللہ کے علاوہ جس کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارتے ہیں، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو نہیں پکارتے، ہم تو صرف اس لیے کہ اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں۔ یہ بہت بڑا کفر ہے کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے اور ان کی موڑتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں سنتا اللہ تعالیٰ تمہاری؟ اللہ نے کوئی مینجر سسٹم بنایا ہوا ہے؟ بھائی نہیں، اللہ نے کوئی مینجر سسٹم نہیں بنایا، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ پکارو تو صحیح اللہ کو، اللہ 70 میں ان سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی ان سے کہہ دو جب بندے میرے بارے میں سوال کریں، بتاؤ فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بالکل قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی وہ پکارتا ہے۔ تو یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے علاوہ لوگوں کی اس لیے بات کرتے ہیں، ہم کرتے اللہ کی ہیں لیکن یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ تو آج بھی لوگ کہتے ہیں ہم اولیاء کو اس لیے مانتے ہیں ہماری اللہ کے سامنے سفارش کریں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ انسان کی نیچر بیان کی گئی کہ جب اس کو تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، روتا ہے، اللہ سے عاجزی کرتا ہے، انکساری اختیار کرتا ہے، لیکن جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو ایسے بہیو کرتا ہے جیسے کبھی اللہ کو اس نے پکارا ہی نہیں تھا۔ تو انسان کو خوشحالی میں اگر پکارتا ہے نا انسان، تو تنگ دستی میں اللہ تعالیٰ خود بخود اس کی مدد فرماتے ہیں۔ تو خوشحالی میں ہمیں زیادہ سے زیادہ پکارنا چاہیے۔ اللہ کا بندہ ہی وہ ہے جو ہر وقت پکارتا رہتا ہے، تسبیح کرتا رہتا ہے، اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے۔ 23 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آفمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، آخری آیت ہے جو ہم نے پڑھنی ہے۔ آفمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا وہ شخص جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، وہ اپنے رب کی طرف سے نور پہ ہے، بہت بڑی روشنی پہ ہے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، کیا؟ رب اشرح لی صدری، عام دعا ہے نا جی، اس میں 4-5 چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک تو یہاں اس آیت سے اللہ نے اپنے بندوں کی تعریف کی کہ ان لوگوں کا کیا کہنا جن کا دل اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، جن کو شرح صدر عطا فرماتا ہے۔ تو رب اشرح لی صدری،
اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، معاملات مشکل ہیں، وَيَسِّرْ لِي امری، میرے لیے میرا معاملہ آسان کر دے، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، لوگ میری بات کو سمجھے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی اسپیشل دعا تھی۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ جس شخص کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پہ ہے۔ ایمان روشنی کا نام ہے، جس کا سینہ کھل گیا اس کے دل کے اندر ایمان آ جاتا ہے، اور گناہ آگے اللہ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَاتِ قُلُوبُهُمْ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، لوگوں تمہارے دل جو ہیں وہ پتھروں کی طرح سخت ہو چکے ہیں۔ پھر فرمایا نہیں پتھروں کی طرح نہیں بلکہ پتھروں سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کیونکہ بعض پتھروں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، اور بعض پتھر یشققوا پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ان سے پانی نکلتا ہے، اور بعض پتھر يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ اے انسانوں تمہارے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر نصیحت اثر نہیں کرتی۔ قرآن کا کام جو ہے اثر کرنا ہے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی موضوع بیان کر رہے ہیں کہ جن کے سخت دل ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، ان کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ کالا نقطہ لگ جاتا ہے، جب گناہ توبہ کر لیتا ہے نقطہ مٹ جاتا ہے، لیکن اگر توبہ نہیں کرتا نقطہ بڑھتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے دل سارے کا سارا کالا ہو جاتا ہے۔ جب دل کالا ہو جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ہے وہ زنگ، جب دل کو لگ جاتا ہے تو وہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ جبکہ ایمان والے لوگ جن کے دل بس اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیے ہیں ان کے اللہ بیان کرتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے یہ قرآن نازل کیا ہے نا، کمال کی باتیں ہیں اس میں، ایسی کمال کی باتیں ہیں کہ جن سے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب کوئی بہت خوفناک بات ہوتی ہے تو انسان کے جو بال ہیں یہ اٹھ جاتے ہیں، تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تقشعر ان کے وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ثم تلین جلودہم، ان کے جو جلد ہے وہ بڑی نرم ہو جاتی ہے، وقلوبہم الی ذکر اللہ، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ، یہ ہے اللہ کی ہدایت، یہدی بہ من یشاء، اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے فما لہ من ہاد، اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اب اللہ گمراہ کس کو کرتا ہے؟ جس کے اعمال ایسے ہوتے ہیں، جس کے اعمال گمراہی والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک تو شرح صدر عطا فرمائے، دوسرا اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، تیسرا اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بند کر دیا جی۔ اللہ کے بندوں